تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے صرف دین کے معاملات میں نہیں بلکہ دنیا کے معاملات بھی مشعل راہ ہے۔ آپ دینی معاملات کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو نجات ہی نجات ہے۔ آپ اپنی ازواجی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو آپ کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرف مارو مت، دن کو مارو رات کو پھر انہی بیویوں کے ساتھ جماع کرو۔ تم اپنی بیویوں سے جماع کرنا چاہو تو اس پہ جانوروں کی طرف ٹوٹو مت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان ہیں آپ دیکھیں ان کو۔ ہمارے ایک دوست تھے عبد البصیر، بہت اللہ والے تھے، پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو عبد البصیر کی ایک جگہ منگنی ہوئی اپنے رشتہ داروں کے ہاں۔ جب ان کی منگنی ہوئی تو وہ کلین شیو تھی۔ 1 سال بعد داڑھی رکھ لی تو بیوی کو پتا چلا کہ عبد البصیر نے داڑھی رکھ لی، تو بیوی کا رویا چینج ہو گیا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے شادی کے لیے منایا۔ جب شادی ہوئی گھر میں لے کر آئے، رات کو عبد البصیر بھائی نے مجھے کہا کہ میں اندر داخل ہوا تو بیوی کا رویا بدلا۔ میں نے کچھ نصیحت ہی کی، میں نے اس کو چھونا چاہا تو اس نے مجھے جھٹک دیا جیسے میں نے کسی سانپ کو ہاتھ لگایا۔ جب میں نے مسکرانے کی کوشش کی تو اس کے چہرے کی طرف میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے جیسے آگ کے شعلے ہوں۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی؟ تو بھی اللہ والے تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اس شرط کی بنا پر مجھ سے شادی کرتے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے تم اس شرط پر تیار ہو کہ میں داڑھی شیو کر دوں، پھر تم رہو گے میرے ساتھ، تو سن لو، مجھے داڑھی قبول ہے، تم قبول نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے ملاعبت کرنا چاہا، بوس و کنار کرنا چاہا تو اس نے لات مار دی۔ پھر میں نے کیا کہا، میرے والد صاحب نے ابو دھابی سے ایک پرانا ٹیپ ریکارڈ بھیجا تھا، اس کی تار بڑی مضبوط تھی۔ فرماتے ہیں میں نے وہ تار نکالی اور دل کی بھڑاس نکالی، پیٹنا شروع کر دیا اس کو۔ اب خود سوچیں جس گھر میں شادی ہو کتنا رش ہوتا ہے، گھر چھوٹا مہمان زیادہ، بچے بوڑھے سب دور دور کے رشتہ دار سب آئے ہوتے ہیں آپ کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں جب پیٹنا شروع کیا تو دلہن نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اب میری اماں، میرے خالہ، میری پھپھو سب دروازے پہ آ گئی، بصیر دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ کہتے جب میں نے دروازہ کھولا تو ماں نے جو ہے بہو کو گود میں لے لیا۔ تو یہ جو ساس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سیاست فلاں آدمی سیاست اچھی کرتا ہے، میں کہتا ہوں ساس جیسے سیاست کرتی ہے ویسے کوئی نہیں کرتا۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ ساس کہتی ہے کہ بیٹی سنا کہہ تو میں رہی ہوں لیکن سنا بہو کو رہی ہوں۔ عبد البصیر کہتے ہیں میری والدہ نے بہو کو بھی گود میں لے لیا کہ ظالم تم نے یہ کیا، اور میرے کان میں کہہ بھی دیا بیٹا اس کے بغیر تو یہ ڈوز تو اس کو دینا تھا، اس کے بغیر تو اس کا علاج ہونا ہی نہیں تھا۔ بہرحال بھائی عبد البصیر کو ہم نے سمجھایا، آپ محبت سے اس کو سمجھائیں، منائیں۔ تو پھر کئی مہینے بعد میں اسے ملا، میں نے کہا عبد البصیر کیا معاملہ کیا ہے، بیوی سیٹل ہو چکی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے جیسے آپ نے کہا، محبت سے میں نے اسے سمجھایا، اب وہی بیوی ہے، میری بھی وہی داڑھی ہے، مجھ کی الحمدللہ مرنے لگی ہے، اب وہی بغض نفرت کی کوئی بات 1% بھی نہیں رہی۔ بعد میں اللہ رب العزت نے 2-3 بچے بھی دیے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔